والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلیب مجید حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ، ان کے بارے میں یہی بات زیادہ مناسب ہے کہ چونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے، تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نسبت کی بنا پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت عطا فرمائے۔ تو ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، چند ہی مہینوں کے بعد، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ نکاح کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ مکہ والے تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ اسی بزنس کے ایک سفر کے مقصد سے سفر پر نکل گئے کہ وہ سفر پر نکلے، لیکن واپسی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لوٹنا مقدر نہیں رکھا تھا۔ وہ وہاں گئے، سفر ان کا مکمل ہوا، تقریباً 3 مہینے کے لیے وہ سفر پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے وقت مدینہ منورہ جب حضرت عبداللہ پہنچے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت ان کی ناساز ہو گئی، اور اسی مرض میں، اسی بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں رہتے ہوئے ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد، یا جب وہ بیمار تھے، تبھی یہ خبر حضرت عبدالمطلب ان کے والد ماجد کو پہنچ چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مکہ المکرمہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان، یا حضرت آمینہ کو جو ان کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کو اس بات کی کوئی خبر نہ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے۔ لیکن پھر بیماری کے چند ہی دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ حضرت عبداللہ اسی بیماری میں فوت ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، میرے لیے یہ واقعہ یہاں بیٹھ کر بیان کر دینا، ہمارے لیے سن لینا، اس کو کتابوں میں پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن یہ حضرت آمینہ جیسی وفادار بیوی ہی سمجھ سکتی ہے کہ ابھی نکاح کو بس 2 مہینے ہوئے ہیں، 2 مہینے کے اندر ہی ان کے شوہر کسی سفر پر چلے گئے، اور پھر سفر سے واپسی کے بعد انہیں اپنے شوہر کے بارے میں یہ خبر ملی کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بچپن کے جو شروع کے بالکل واقعات ہیں، یا کہہ لیجئے کہ ان کی پیدائش سے پہلے کی یہ جو واقعات ہیں اہم، ان میں سے ایک امپورٹنٹ اور اہم واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات بھی ہے، جو دراصل ان کے پیٹ میں ہونے کے حالت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ بہرحال انہوں نے اپنی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس دنیا میں چھوڑی، اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ کچھ مہینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ تو یہ ہے کہ وہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے جو مشہور باتیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کا اور احسانات کا معاملہ کیا وہ اپنی جگہ ہے۔ جو اس طرح کی باتیں ملتی ہے کہ جب وہ پانی بھرنے جایا کرتی تھی کنویں کے پاس، تو بھری دھوپ میں ایک بادل ان کو سایہ دیا کرتا تھا، ان کو چھاؤں دیا کرتا تھا۔ جب وہ کنویں کے پاس جاتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے اس پانی کو اوپر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھی وہ اسی وقت وہاں پہنچ جایا کرتی تھی کہ جب آمینہ کنویں میں پانی بھرنے جائیں گی تب ہم بھی پہنچ جائیں گی، تاکہ ہم کو پانی بھر کر بہت زیادہ کھینچنا نہ پڑے، بہت زیادہ ہم کو تھکان نہ ہو، کہ پانی اللہ کی قدرت سے اس وقت اوپر آ جایا کرتا ہے تو ہم بھی اسی وقت پانی کو بھر لیا کریں گے۔ اور اس طرح کی بہت سی مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، تو ان کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات کیے کہ عام طور پر جو حمل کی حالت میں، پریگننسی کی حالت میں خواتین کو جس قسم کی جو تکالیف ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمینہ کو ان ساری تکلیفوں سے، ان ساری پریشانیوں سے، ان ساری مشکلات سے محفوظ رکھا تھا۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ہیں، برکات ہیں۔ اس طرح کے دنیا میں اور بھی کئی سارے واقعات ملتے ہیں، یعنی یہ باتیں کچھ اس قسم کی نہیں ہیں جو بالکل انوکھی ہو، انجانی ہو، دنیا میں کبھی ایسا دیکھا نہ جاتا۔ ہاں، یہ بالکل باتیں کہ اس لیول کا، اس معیار کا نہیں دیکھا جاتا، لیکن بالکل یہ کہنا ان باتوں کو سن کر کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب من کی باتیں ہیں، بنی بنائی باتیں ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو شریف گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کافی قریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، جو خواتین اللہ تعالیٰ سے ایک خاص قسم کا تعلق رکھتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بہت سی نوازشات ان پر بھی کیا کرتے ہیں۔ جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین جو حمل کی حالت میں بہت زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، تو اس طرح کی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے جو بچوں کی ولادت ہوئی تو وہ حفاظ پیدا ہوئے، بعض ایسے تھے جنہیں سورہ یاسین یاد تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے مختلف واقعات ملتے ہیں۔ تو جب عام لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال پر اس حالت میں بھی نواز سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پہلے ہی سے بالکل چن لیا ہو کہ ان کو میں دنیا کا میرا پیغمبر، آخری پیغمبر بنا کر بھیجوں گا، سارے کے سارے لوگوں میں یہ سب سے زیادہ عزیز مجھے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہ کرتے؟ بہرحال، تو پہلی بات تو یہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ کتابوں میں الگ الگ باتیں ملتی ہے، کچھ کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور کچھ کتابوں میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں بھی بات ملتی ہے۔ لیکن خلاصہ یہ کہ یا تو 9 کو ولادت ہوئی، 9 اور 12 کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے یتیمی کی حالت میں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی یتیمی میں آئے کہ ان کے والد ماجد نہیں تھے، بلکہ ابھی 6 سال کا عرصہ گزرا کہ ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر 6 سال کے بعد، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بیسک امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ پہلے ولادت ہوئی، ولادت کے بعد جو عام طور پر وہاں طرز تھا کہ 2 سال تک بچہ کسی اور گاؤں میں جایا کرتا تھا، اور وہاں جو دائی ہوتی تھی، جو دودھ پلانے والیاں ہوتی تھی، وہ ان کو لے کر جاتی تھی، وہ ان کی وہاں تربیت کرتی تھی، اور اس کے پیچھے الگ الگ ریزنز تھے۔ 2 سال اور 6 مہینے یا 4 مہینے کی مدت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس انہوں نے گزاری۔ پھر وہاں سے تشریف لائے، اپنی والدہ کے پاس رہے، اپنی والدہ کی تربیت میں رہے، وہ محبت بھرے دن دیکھے۔ پھر ان کی والدہ 6 سال کے اندر، 6 سال کے جب ہوئے تو وہ چلی گئیں، ان کی وفات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئی۔ پھر جب 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی چلے گئے۔ تو لگاتار یہ اس طرح کے لوگ کہ ان کے پہلے والد کی وفات ان کی پیدائش سے پہلے، جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ کی وفات، جب 8 سال کے ہوئے تو ان کی جنہوں نے تربیت کی، جو ان کے بڑے، ان کو پیار کرنے والے، عزت اور احترام کے ساتھ رکھنے والے، ان کے دادا تھے عبد المطلب، ان کی وفات۔ تو لگاتار یہ اس قسم کی وفات ہوتے جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو بالکل قریبی رشتہ دار تھے، ان کا اس دنیا سے چلے جانا یوں ہی بغیر کسی وجہ سے ہو گیا ہو، بغیر کسی ریزن سے ہوا ہو کہ بس ان کو وفات آنی تھی تو آ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت ان سارے لوگوں کو جو رسول اللہ کے بہت زیادہ قریبی تھے، ان کو دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے بلا لیا تاکہ آگے چل کر جب میں ان کو نبی بناؤں، جب میں محمد کو پیغمبری کی ذمہ داری دوں، نبوت کی رسپانسبلٹیز ان کے کندھوں پر ڈالوں، تو دنیا والے ان کی نبوت کو دیکھ کر، قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھ کر، یا رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے جو باتیں کہیں گے، ان باتوں کو، ہدایتوں کو اور ان گائیڈنس کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ محمد جو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں، وہ تو ان کے دادا کی سکھائی ہوئی ہے، وہ تو ان کے والد ماجد کی سکھائی ہوئی ہے، وہ تو ان کی والدہ کی سکھائی ہوئی ہے، وہ تو ان کے قریبی رشتہ داروں کی سکھائی ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات دنیا کو سمجھانی تھی، اپنا پیغام پہنچانا تھا۔ قرآن کریم جو پہنچنا تھا وہ رسول اللہ کے واسطے سے دنیا والوں تک پہنچنا تھا۔ اب اگر کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی کہ رسول اللہ نے یہ ساری باتیں حکمت کی، لوگوں کی رہنمائی کی، ہدایت کی، سیدھے راستے پر لوگوں کو چلانے کی باتیں اپنے دادا سے سیکھی ہے یا اپنے والد ماجد سے سیکھی ہے، تو پھر لوگوں کو خدشہ پیدا ہو جاتا
اگر وہ زندہ رہتے، اگر وہ حیات رہتے، اگر ان کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خاصی مدت رہتے ہیں، تو اس بات کا شک تھا، خدشہ تھا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ قرآن محمد کی کتاب نہیں، یہ تو ان کے دادا نے ان کو جو کچھ سکھایا وہ ساری تعلیمات ہے، یہ تو ان کے والد نے جو کچھ سکھایا وہ ساری تعلیمات ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اور ان کے دادا کو پہلے ہی سے اپنے پاس بلا لیا، تاکہ دنیا والے یہ نہ سوچے کہ محمد جو باتیں بتا رہے ہیں وہ اپنے دادا کی سنی ہوئی ہے، وہ اپنے والد کی سنی ہوئی ہے، بلکہ یہ سمجھیں ان کو تو اس بات کا چانس ہی نہیں ملا ہے کہ وہ اپنی سمجھداری کی عمر میں اتنی اہم اور قیمتی ہدایت کی باتیں، لوگوں کو گائیڈ کرنے کی چیزیں سیکھ سکیں۔ تو سیدھے اس بات کی طرف اشارہ پہنچے کہ یہ کلام عبد المطلب کا دیا ہوا، ان کے والد عبداللہ کا دیا ہوا، یا یہ باتیں ان کی والدہ آمینہ کی سکھلائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی ہے، اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے۔ مزید یہ کہ اس طرح کے لوگ جو دنیا میں پائے جائیں، جو یتیم ہوں، جن کے سارے سائے ٹوٹ جائیں، جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں وہ ختم ہو جائیں، اس کے بعد بھی وہ سوچ سکے کہ میں محمد کی زندگی کو دیکھوں، محمد کو اپنا رول ماڈل مانتا ہوں، تو میں ان کو دیکھوں کہ ان کے ساتھ کیا ایسا ہوا ہے۔ تو رول ماڈل جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں کوئی تو ایسی چیزیں ملنی چاہیے جن کو دیکھ کر ہم ان سے سیکھ سکیں، تو وہاں سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں ہونے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا کیا اور اتنا بڑا بنایا، اتنا عزیز بنایا کہ پوری دنیا قیامت کے بعد بھی ان کے نام لیوا رہے گی، ان کے احسانات کے ٹکڑوں پر پلتی رہے گی۔ تو ایک یہ بات بھی اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا اور ان کے آس پاس کے لوگوں کو فوراً اپنے پاس بلا لیا، تاکہ انسان زندگی کے کسی بھی لمحے، چاہے کتنی ہی بڑی پریشانی اور مصیبت کا پہاڑ اس کے دل پر، اس کی زندگی میں کیوں نہ ٹوٹ جائے، لیکن وہ دیکھتا رہے کہ کیا محمد سے بڑھ کر بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو، جس کے والد پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا چلے گئے، پھر 40 سال کی عمر میں جب نبوت ملی تو وہ لوگ جو ان کو سچا، امانت دار اور اس طرح کے لقب سے پکارا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری قوم ان کے مخالف بن گئی، ان کو اپوز کرنے لگ گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگ گئی، اور وہ قریبی لوگ جو ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، جو ان کی واہوائی کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے گالیاں دینے لگ گئے۔ پڑوس کی وہ خواتین جو ان کی تعریفیں کرنے سے تھکتی نہیں تھی، وہ ان کے راستے میں کانٹے بچھانے لگ گئی۔ تو جب لوگ دیکھیں گے کہ بھائی وہ بندہ اتنی مصیبتوں میں زندگی اتنی بڑی گزار سکتا ہے، تو میں تو ایک عام سا انسان ہوں، پھر میں ان کے نقش قدم پر چل کر کیوں عافیت والی زندگی نہیں گزار سکتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے تو میں بھی تو ان کا ہی ایک چھوٹا سا امتی ہوں، گرچہ جیسا بھی ہوں لیکن بہرحال ان کا امتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جب ساتھ نہیں چھوڑا تو وہ ان کے امتی کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ایک یہ بات۔ تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اس قسم کی تکلیف اور پریشانیوں سے گزارا گیا۔ جو بندے بڑے بن کر، بڑی عمر میں پہنچ کر کوئی بڑے کارنامے انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جن کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو بڑا ہو کر کچھ نہ کچھ بڑا کارنامہ انجام دینا ہوتا ہے، تو ان کی زندگی بچپن ہی سے اس قسم کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ کئی سیکریفائسز کرتے ہیں، بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، تب جا کر وہ لوہے کی طرح بن پاتے ہیں، مضبوط بن پاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر اس طرح کے کارنامے انجام دینے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے سارے سائے ان کے پاس سے اٹھا لیے، تاکہ محمد کی نظر کسی اور کی طرف نہ جائے، وہ بچپن سے میری طرف دیکھنے والا بنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو ان کی والدہ کی یاد آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظریں مصیبت کے وقت میرے سے ہٹ کر ان کے والد کی طرف چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت کے وقت میری طرف سے نظر ہٹ کر محمد کی نظر ان کے دادا کی طرف چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے سایوں کو جتنے بھی ان کے مددگار ہو سکتے تھے سب کو بالکل کٹ کر دیا کہ محمد تم کو تو ہمیشہ میری طرف دیکھنا ہے۔ ہم نے تم کو یتیم پایا تھا، الم یجد کا یتیمن فآوا، تو ہم نے تم کو پناہ دی، تمہارے دادا نے، تمہاری والدہ نے یا تمہارے والد نے تم کو پناہ نہیں دی، ہم تمہاری مددگار تھے، ہم تمہاری مدد کرنے والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بن کر اس طرح کے کارنامے انجام دینے تھے۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد